ایک عنوان ہے حضرت امام مہدی علیہ رضوان سے متعلق عقائد۔ یہاں سے جتنے عناوین ہیں آپ کو اس پہ اچھی محنت کرنی پڑے گی، کیونکہ بہت سارے حضرات پہلی مرتبہ یہ چیزیں سن رہے ہوں گے، اور عین ممکن ہے کہ یہ جو اخیر کا حصہ ہے خاص طور پر امتحان میں آ سکتا ہے، تو اس لیے آپ اس کی بھرپور محنت کریں۔ امام مہدی علیہ رضوان سے متعلق عقائد کیا ہیں؟ پہلا سوال، اسلامی عقیدے کے مطابق حضرت مہدی کس کو کہتے ہیں؟ جواب، مہدی امت محمدیہ کی ایک عظیم شخصیت کا لقب ہے جو قیامت کے قریب پیدا ہوں گے، اور انہی کے زمانے میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ امام مہدی ایک شخصیت کا نام ہے، ایک شخصیت کا مطلب ایک آدمی ہے جو مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے، اور وہ قیامت کے قریب آئیں گے، اور ان کے آنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ حضرت مہدی اور ان کے والدین کا نام کیا ہے، کیا ہوگا؟ جواب، حضرت مہدی کا نام محمد، والد کا نام عبداللہ، والدہ کا نام، اس کی صراحت یعنی وضاحت احادیث میں نہیں ملتی، لیکن بعض احادیث میں والدہ کا نام آمنہ بتایا گیا ہے۔ تو بہرحال امت میں جب بھی کوئی مہدی آئیں گے یعنی قیامت سے پہلے، ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ اگر اس کے بجائے کوئی اور آدمی کہے میں مہدی ہوں، حالانکہ اس کا نام کچھ اور ہے اور اس کے باپ کا نام بھی کچھ اور ہے، تو وہ مہدی نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی ایک سوال، حضرت مہدی کس خاندان اور کس کی اولاد میں سے ہوں گے؟ جواب، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے۔ حضرت امام مہدی خاندان حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے آئیں گے۔ کوئی بھی ایرا غیرہ نتو خیرہ اگر اپنے بارے میں یہ کہہ دے، وہ اس کے خاندان کا کوئی ایڈریس ہی نہیں ہے، کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ آج کل ہو رہے ہیں مختلف ملکوں میں، مختلف علاقوں میں اپنے آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں میں مہدی ہوں، میں مہدی ہوں، حالانکہ اس کا نام بھی محمد نہیں ہے، باپ کا نام بھی عبداللہ نہیں ہے، تو کیسے مہدی ہو جائے گا؟ ایسے ہی سوال ہے، اسلامی عقیدے کے مطابق حضرت مہدی کہاں پیدا ہوں گے اور لوگ پہلی مرتبہ ان سے بیعت کہاں کریں گے؟ جواب، مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے، اور لوگ ان سے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان مسجد حرام مکہ مکرمہ میں بیعت کریں گے۔ یعنی حضرت مہدی جب پیدا ہو کے دنیا کے اندر ظاہر ہوں گے تو وہ کہاں ہوگا؟ یہ کعبۃ اللہ کے پاس ہوگا، لوگ طواف کر رہے ہوں گے، اور بزرگان دین کی ایک جماعت ہوگی جو پہچان لے گی حضرت امام مہدی کو کہ بھئی یہ امام مہدی ہیں۔ رکن یمانی حجر اسود سے پہلے کعبے کا جو کونا ہے اس کو رکن یمانی کہا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو کونا آتا ہے وہ حجر اسود کا کونا ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں کے درمیان حضرت امام مہدی ہوں گے، بزرگان دین حضرت مہدی کو پہچانیں گے اور آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ بیعت کا مطلب یہ کہ کہیں گے ہم دین کے لیے اپنا جان، مال، عزت، آبرو سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمارے امیر ہیں۔ تو یہ گویا کہ بات دیں گے، بات دے دینا اور ان کی ہاں میں ہاں ملانا، یہ گویا کہ بیعت کا یہاں مطلب ہے۔ ایسے ہی سوال ہے، اسلامی عقیدے کے مطابق حضرت مہدی کتنے سال حکومت کریں گے اور ان کا انتقال کب اور کہاں ہوگا؟ جواب، حضرت امام مہدی 7 یا 9 سال حکومت کریں گے، اس کے بعد بیت المقدس میں ان کا انتقال ہوگا اور ان کی نماز جنازہ پڑھ کر دفن کیا جائے گا۔ اسلامی عقیدے کے مطابق حضرت مہدی کا ظہور پہلے ہوگا یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول پہلے ہوگا؟ دجال اور یاجوج ماجوج کا خروج کب ہوگا؟ تو ظاہر ہے بڑا اہم سوال ہے کہ امام مہدی بھی پیدا ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے اور یاجوج ماجوج بھی نکلیں گے، تو یہ ٹائم کیسا ہوگا، کیسے پہلے کون آئے گا، یہ بتانے کے لیے سوال۔ جواب دیا، حضرت مہدی پہلے آئیں گے، آپ کا ظہور پہلے ہوگا، اس کے بعد دجال، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور دجال کو قتل کریں گے، پھر یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا۔ اس کے بعد سوال ہے، حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں؟ یعنی مہدی اور عیسیٰ ایک آدمی کے دو نام ہیں یا الگ الگ آدمیاں ہیں؟ تو اس کا جواب، دونوں الگ الگ شخصیتیں ہیں۔ شخصیت میں نے
دونوں الگ الگ آدمی ہیں، مہدی الگ ہے، عیسیٰ علیہ السلام الگ ہے. جو مہدی ہے وہ عیسیٰ نہیں، جو عیسیٰ ہے وہ مہدی نہیں. دو الگ الگ شخصیتیں ہیں. ایک کا نام محمد ابن عبداللہ ہے اور دوسرے کا نام عیسیٰ ابن مریم ہے. ایک قیامت کے قریب پیدا ہوں گے اور دوسرے پیدا ہو کر آسمانوں پر ہیں، وہاں سے نازل ہوں گے. فرق سمجھیے. حضرت امام مہدی مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں پیدا نہیں ہوں گے. وہ تو بہت پہلے پیدا ہو گئے تھے، اللہ نے انہیں آسمانوں پہ اٹھا لیا تھا. قیامت کے قریب آسمان سے اتریں گے. مہدی پیدا ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے. کیا مہدی علیہ السلام نبی ہوں گے یا نبوت کا دعویٰ کریں گے؟ جواب، وہ نبی نہیں ہوں گے. حضرت مہدی کو نبی نہیں کہا جائے گا، نبی نہیں ہوں گے، نہ ان پر وحی نازل ہوگی، بلکہ وہ امت محمدیہ کے ایک خلیفہ راشد ہوں گے. خلیفہ راشد کا مطلب نیک خلیفہ اور سیدھے راستے پر چلنے والا ایک امیر، ایک خلیفہ کہا جائے گا. حضرت امام مہدی مکہ آنے کے بعد اپنے مہدی ہونے کا اعلان کریں گے، یعنی امام مہدی اپنے آپ کے بارے میں یہ بولیں گے میں مہدی ہوں، لوگوں آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، تو یہ بولیں گے؟ جواب، نہیں، ہرگز نہیں. بلکہ بزرگان دین کی ایک جماعت مہدی کی علامات دیکھ کر انہیں پہچان لیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. سوال، حضرت مہدی کے ہاتھ پر کس علاقے کے ابدال اور اولیاء بیعت کریں گے؟ جواب، ملک شام کے ابدال اور عراق کے اولیاء بیعت کریں گے. سوال، مہدی ہونے کا دعویٰ امت میں کس نے کیا ہے؟ کون کون ہے کہ جس نے کہا میں بھی مہدی ہوں، میں بھی مہدی ہوں؟ تو جواب، سید محمد جون پوری. جون پور یو پی کا ایک علاقہ ہے، تو وہاں پہ ایک آدمی پیدا ہوا محمد، سید محمد جون پوری، اس نے کہا میں مہدی ہوں. ایسے ہی پنجاب میں ایک علاقہ ہے قادیان، وہاں پہ ایک آدمی پیدا ہوا مرزا غلام احمد، اس نے شروع میں کہا میں مہدی ہوں. ایسے ہی ابھی بھاگلپور میں، بہار میں ایک آدمی پیدا ہوا شکیل ابن حنیف، اور اس کا فتنہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو اس نے بھی کہا میں مہدی ہوں. تو ان لوگوں نے دعویٰ، حالانکہ ان کا نام محمد نہیں، ان کے باپ کا نام عبداللہ نہیں، ان کے والدہ کا نام آمنہ نہیں، تو ظاہر ہے کہ اور یہ اپنے آپ کے بارے میں کہتے پھر رہے میں مہدی ہوں. حالانکہ حضرت امام مہدی اپنے بارے میں پرچار نہیں کریں گے اور اعلان نہیں کریں گے کہ میں مہدی ہوں، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو. ایسے ہی ایک سوال، سید محمد جون پوری وغیرہ مہدی کیوں نہیں ہو سکتے؟ جواب، یہ لوگ مہدی اس لیے نہیں ہو سکتے کہ حدیث میں مہدی ہونے کی جو علامتیں بیان کی گئی ہیں وہ ان میں نہیں پائی جاتی. مثلا یہ لوگ ہندوستان میں پیدا ہوئے، یہ جتنے بھی لوگ ہیں محمد جون پوری، غلام احمد، شکیل ابن حنیف، یہ ہندوستان میں پیدا ہوئے، جبکہ مہدی مدینے میں پیدا ہوں گے. اسی طرح ان کے والد کا نام عبداللہ نے. آخری سوال، مرزا غلام احمد قادیانی، سید محمد جون پوری اور شکیل ابن حنیف کو مہدی ماننے والوں کا اسلام میں کیا حکم ہے؟ جواب، ان لوگوں کو مہدی ماننے والے صحیح احادیث کا انکار اور دین کے عقیدے کے انکار کی وجہ سے یہ کافر ہو جاتے ہیں. انہوں نے ایک عقیدے کا انکار کیا، اس لیے یہ کافر ہو جاتے ہیں.